بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، فجر کا وقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کی ایک خاص سورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے ہو اور نماز فجر سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کا شور ابھی پوری طرح جاگا نہیں ہوتا، فضا میں سکون سا محسوس ہوتا ہے اور رحمت الہی بندوں کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے زمین تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس وقت صرف عام صبح سمجھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت کو اللہ سے بات کرنے، دعا مانگنے اور اپنے دل کی تھکن اتارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب پوری دنیا غفلت میں ہو اور ایک بندہ خاموشی سے اٹھ کر وضو کرے، جائے نماز بچھائے، 2 ہاتھ اٹھائے اور اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر کس قدر متوجہ ہوتی ہوگی۔ فجر کا وقت رزق میں برکت، دل کے سکون اور روح کی تازگی کا وقت ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے تھے، جو انسان اپنی صبح اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ اس کے پورے دن میں خیر ڈال دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، نماز مسلمان کے دین کی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور ترک کرنے پر سخت وعید بھی موجود ہے۔ نماز کا انکار کرنے والے مسلمان کو کافر کہا گیا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو فاسق فاجر کہا گیا ہے۔ ایک مشہور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں اس طرح مست ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی، خرگوش کی طرح نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو، نفس و شیطان سے لڑائی زیادہ کرنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ ناظرین، آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح فجر کے وقت کو ایک بہت بابرکت، پرسکون اور روحانی وقت قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل علم بھی کہتے ہیں کہ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کیفیت اور برکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فجر کی قسم کھائی، والفجر، ترجمہ قسم ہے فجر کے وقت کی، سورۃ الفجر۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ خود فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، ترجمہ بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا یعنی نماز فجر فرشتوں کی حاضری میں ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل
تفصیل آیت 78۔ اب ہم احادیث مبارکہ سے آپ کو اس راز کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ فجر کا وقت ہی کیوں بابرکت ہے۔ ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کے نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو رات میں تمہارے ساتھ رہے تھے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ سب کچھ خوب جانتا ہے ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہی ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ ترجمہ، جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ میں آ گیا۔ ناظرین، اس لیے قرآن و سنت سے یہی راز معلوم ہوتا ہے کہ فجر ادا کرنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، رزق میں برکت نازل ہوتی ہے اور اللہ کا نور برستا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو ایک نہایت آسان مگر بہت بابرکت عمل بتاتے ہیں، ایسا عمل جسے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دل کو سکون، گھر میں برکت، رزق میں آسانی اور چہرے پر نور محسوس ہونے لگتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم آپ کو اس سورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت ہے، جو آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھیں گے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں، اور پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی توجہ اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگ دستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ اس کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں اکثر لوگ پریشان ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو اولاد کی، کسی کے گھر میں سکون نہیں، کسی کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے کلام میں ہر پریشانی کا علاج موجود ہے۔ میرے عزیزو، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی، پیسہ آتا ہے مگر ختم ہو جاتا ہے، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بہت خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی سب سے اہم بات ہے کہ اسے یقین کے ساتھ کریں۔ صرف الفاظ پڑھ لینے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ 2 دن عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فرق محسوس نہیں ہی ہوا، لیکن یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے بہترین وقت پر آتے ہیں۔ کبھی اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے اور کبھی تھوڑا انتظار بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے مایوس کبھی نہ ہوں۔ اگر آپ مسلسل چند دن بھی اس عمل کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنے دل میں ایک عجیب سکون محسوس کریں گے۔ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے سے پورا دن برکت والا محسوس ہوتا ہے، ذہن ہلکا رہتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ہم اس مختصر سورت کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے فجر کی 2 سنتوں کے درمیان میں پڑھنی ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے لیکن اس کے اثرات بے حد زیادہ ہیں۔ اگر اسے 3 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 1000 حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل اور یقین سے پڑھیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ سورہ سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ بہت بابرکت سورت ہے۔ اسی سورت کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، جن میں سے چند ایک آپ بھی سماعت کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ یہ بات صحابہ پر کچھ مشکل محسوس ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی سورۃ الاخلاص
50 قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، بحوالہ بخاری شریف۔ اور ایک اور حدیث جو کہ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسیع اور زیادہ عطا فرمانے والا ہے، بحوالہ مسند احمد۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عظیم اعلان ہے۔ یہ مبارک سورت دل کی پاکیزگی عطا کرتی ہے، بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد کو دل میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص 33 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے یہ نام یا اللہ، یا غنی، یا نور، ان کو ملا کر 33 مرتبہ پڑھیں۔ انہیں تسبیح یا انگلیوں پر گنتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا ابتدا میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیوں، تنگ دستی، بیماریوں اور گناہوں سے نجات کی التجا کریں اور سورۃ الاخلاص کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے حد آسانیاں عطا فرمائے گا، دلوں کو ایسا سکون دے گا جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا ہوگا، اور رزق میں بے تحاشا برکت عطا فرمائے گا۔ بیماریاں ختم اور غربت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے یقین کے ساتھ کریں۔ صرف الفاظ پڑھ لینے سے مقصد پورا نہیں ہوتا، دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ 2 دن عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیں اللہ کے فیصلے بہترین وقت پر آتے ہیں۔ کبھی اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے اور کبھی تھوڑا انتظار بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے مایوس کبھی نہ ہوں۔ اگر آپ مسلسل چند دن بھی اس عمل کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنے دل میں ایک عجیب سکون محسوس کریں گے۔ فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے سے پورا دن برکت والا محسوس ہوتا ہے، ذہن ہلکا رہتا ہے اور انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں درود شریف کی برکتیں بہت عظیم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے دل نرم
ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونے کے راستے کھلتے ہیں اور انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس عمل میں درود شریف کو لازمی شامل رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قسمت ساتھ نہیں دیتی، لیکن کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب آئے، اس کے کلام سے جڑے، اور پھر اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اور یقین رکھیں اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے دل میں کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی خواب ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج سے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دل سے سبحان اللہ ضرور کہیں اور کمنٹ سیکشن میں یا اللہ لکھ کر اللہ سے اپنی دعا مانگیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی ایک سچی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو فجر کی برکتیں نصیب فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور آخری بات یاد رکھیے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔